اویس نصیر بھائی سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، تو ہم ایک بار پھر گفتگو کا آغاز اویس بھائی سے کرتے ہیں۔ اویس بھائی، جو ہماری یوتھ ہے ایک حوالے سے بہت پریشان ہے، اور اس کو کچھ لوگ جو ہے بہت جو ہے وہ مذاقاً بھی لیتے ہیں، یوتھ کے جذبات کے ساتھ کچھ لوگ کھیلتے بھی ہیں۔ تو آپ یوتھ کو ان کی جو شادی ہے، ایک بہت میرے خیال سے ایک حدیث ہے یا قول ہے کہ ایمان جو ہے شادی، جو انسان شادی کرے اس کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ تو آپ یوتھ کے لیے کیا کوئی میسیج دیں گے کہ یوتھ کو کتنا میچور ہونا چاہیے، تو تاکہ ان کی جو ہے نا یہ ذمہ داری جو ہے، یہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے اوپر پھر عائد ہو جاتی ہے، وہ پھر ادا کر سکے، یوتھ کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ذبیح اللہ آپ کا، یہ دائیں ہاتھ سے پیے۔ اچھا، دیکھیں، شادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک کے پاس کچھ صحابہ آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو پوچھا۔ تو معمولات جاننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو ایک صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے میں ساری رات عبادت کروں گا، رات کو سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے میں ہمیشہ روزے سے ہی رہوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت بھی کرتے ہیں، رات کو روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جو ان کے عبادات کے معمولات ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بخشش ہوئی ہوئی ہے، تو ہمیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بھی بخشش ہو سکے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ میری سنت ہے، اور من راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود کو بالکل ہی یعنی الگ فرما لیا۔ تو نکاح جو ہے نا، جیسے نکاح کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جیسے باقی اہم ارکان ہیں، نماز فرض ہے، وہ چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کی جو استطاعت رکھتا ہو وہ نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ تو اسی طرح نکاح بھی ہے، وہ چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا، وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے آپ سے بالکل ہی الگ قرار دیا، وہ اس کا امکان ہے کہ وہ کفر کی نعوذ باللہ موت مرائے، امکان ہے اس چیز کا۔ تو لہٰذا نکاح کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نکاح میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی نکاح نہیں کرواتے بر وقت، اور یا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اولاد کسی گناہ میں پڑ جاتی ہے، تو اولاد پہ تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، اس کا وبال ماں باپ کے اوپر بھی پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر یا رکاوٹ ڈالی یا اس کے اندر دیر کی۔ تو نکاح جو ہے وہ بہت جلدی کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں، یہ تو ہم نے اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے نا کہ مرسیڈیز ہوگی تو پھر بیوی کو مرسیڈیز میں لے کر آؤں گا، یہ گاڑی افورڈ کر سکوں گا تو پھر کروں گا، ڈائمنڈ رنگ دیکھ سکوں گا تو پھر شادی کروں گا، جب تک بڑے ہال کو افورڈ نہیں کر سکتا تب تک میں نے شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا راشن بھی موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ یعنی یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی راشن موجود ہے اس کے پاس وہ مفلس نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور جو مفلس نہیں ہے اس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. اب آپ اپنے سٹینڈرڈز ڈاکٹر بہو کے رکھ لیں, پائلٹ بہو کے رکھ لیں, ایئر ہوسٹس بہو کے رکھ لیں, تو پھر تو آپ پورے کرتے رہیں اس کے پیسے. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چادر دی ہے وہ اس کے حساب سے آپ ابھی نکاح کریں. جب بچہ 16-17 سال کا ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں. جو 2 روٹیاں وہ کھاتا ہے 2 روٹیاں وہ بہو بھی کھا لے گی. کوئی گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں, ہر ایک کا خرچہ چلتا ہے, نظام چلتا رہتا ہے, تو بہو کو لانا ہم نے, یہ تو ہندوؤں میں سے ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 25-30 ہزار کا جوڑا پہنیں گی. اب تو خیر اس سے بھی بات آگے نکل گئی ہے, 25-30 ہزار کا جوڑا کون پہنتا ہے آج کل. تو وہ پہنے گی تو اتنا جہیز دیا جائے گا, اتنا حق مہر ہوگا, پھر شادی ہوگی. نکاح انتہائی آسان ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سرید آیا, تھوڑا سا کھانا جیسے کوئی سالن ہم ساتھ والوں کے گھر بھیج دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ لو, یہ کھاؤ, یہ تمہارے بھائی کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ولیمہ ہے. وہ سرید دے دیا تھوڑا سے, صحابہ کو سب نے مل کر کھا لیا, ولیمہ ہو گیا. نکاح تو اتنا آسان ہے. اللہ اکبر سبحان. آپ کو لڑکی پسند آ گئی, 2 گواہ ہیں, امی ابو کو بھی بٹھا لیں, مولوی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ نے نکاح پڑھنا ہے, لیکن حکومت کے ساتھ اس کو رجسٹر کرنا, نکاح نامے میں آنا وہ ضروری ہے. وہ کریں تو نکاح ہو گیا. گواہ ہونے چاہیے, اعلان ہو جائے, دف بجا دیں, اعلان کر دیں, مسجد میں اعلان کر دیں, جیسے تیسے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیں, آپ کا نکاح ہو جاتا ہے. گواہ ہونے چاہیے 2. عورت کے کیس میں ولی ہونا چاہیے, مرد کے کیس میں ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کو ناراض ہونا کرے, ورنہ شرعی تقاضا نہیں ہے کہ ماں باپ کی پرمیشن ضروری ہے. بس نکاح اس طریقے سے 2 گواہ, نکاح کی اناؤنسمنٹ, سب کو پتہ ہو کہ یہ لڑکی اور لڑکا آپس میں میاں بیوی ہو گئے ہیں. میاں بیوی کیا ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ سیکسول ریلیشن شپ ان کا الاؤ ہو گیا, اناؤنس ہو گیا کہ یہ اب آپس میں ایک دوسرے کا لباس بن گئے ہیں. اور حق مہر جو اس کی استطاعت ہے, اگر 10,000 روپے تنخواہ ہے تو 2-3 ہزار روپے حق مہر دے دے. اگر 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو 20-30 ہزار روپے حق مہر دے دے. اگر فیملی اس کی ہے, کیا کہتے ہیں, لینڈ لارڈ ہے, بزنس مین ہے, وہ ہے, تو پھر بے شک لاکھوں میں دیتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہیز نہ لے اور نہ ہی جہیز دیا جائے. اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے کچھ گفٹ دے دیتے ہیں, بیٹی کو ساتھ کوئی چیز دے دیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لڑکے والوں کو مانگنے کی اجازت نہیں.